نہ ہمیں پہلے کوئی اطلاع دی جائے گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی طبیعت کے آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سَقَّهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، جس سے اس فرشتے کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی۔ وہ واپس گیا، اللہ رب العزت احکم الحاکمین کو جا کے بتایا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بھیجا بھی ہے انسانی شکل میں، اور جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کے بارے میں بتایا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، دیکھیے انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کی وجہ سے جو اس فرشتے کی آنکھ ہوتی تھی اس کو ٹھیک فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی گائے کی دم کے اوپر یا اس کی پشت کے اوپر رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں ان کا رب ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال کی مزید زندگی عطا فرماؤں گا۔ فرشتہ واپس آیا، آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو عرض کی اے ربی ثم ماذا، یا اللہ جب یہ بال ان کے برابر ملنے والے سال جو سینکڑوں میں کئی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جب یہ میری عمر گزر جائے گی یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الموت، اے موسیٰ علیہ السلام موت پھر بھی آپ کو آ کے رہے گی، اس دنیا کو پھر بھی آپ نے چھوڑنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ الآن اگر 1000 سال جینے کے بعد بھی مجھے موت ہی آنی ہے تو یا اللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، ابھی میری روح قبض کر لی جائے، لیکن اللہ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ جب میری موت آئے تو مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر میں فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے پاس ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا دوں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا واعظ اور جس کی نصیحت، اس کی موجودگی میں دوسری کسی نصیحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کوئی لمبے چوڑے درس، لمبے چوڑے خطبات، ان کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالموت واعظا، سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، کسی انسان کو تعلیم، تلقین، ترغیب کرنے کے لیے موت سے بڑھ کر نصیحت دوسری کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو موت اس پر پھر بھی آنی ہے، انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو موت اس کے اوپر بھی آنی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح بھی پھونک دیتا ہے، اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ رزقہ ہو، انسان کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا، رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ دنیا میں کیا کھائے گا، فرشتوں اس کو لکھ دیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آجالہ عملہ، اس کے عمل کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اچھے عمل کرے گا یا برے راستے کے اوپر چلے گا۔ پھر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے شقی ام سعید، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آجالہ، بچہ ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے،
لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے سانس کتنے ہوں گے، یہ کتنی دیر اس اللہ کی زمین کے اوپر رہے گا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات کہی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ نہیں پتا ہے کہ دوبارہ اس مسجد میں ہمیں اگلا جمعہ پڑھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم ساتھیوں، یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کس قدر کمزور ہے، انسان کس قدر ضعیف ہے۔ جب یہ وقت انسان کے اوپر آتا ہے، اس کا سارا نخرہ، اس کا سارا تکبر، اس کا سارا فخر، اس کا سارا گھمنڈ جو ہے یہ موت نکال کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت الحاکمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے رسول آپ انہیں بتا دیجیے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو، جس موت سے اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہو، تم جس مرضی ہسپتال سے اپنا علاج کروا لو، دنیا کی جون سی مرضی دوائی کھا لو، اچھے سے اچھے ہسپتال میں اپنا علاج کروا لو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا، موت کے اس دنیا اور زندگی کے سب سے بڑے حادثے سے تمہیں دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ بڑے بڑے حادثے انسان کے دنیا میں آتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن اس زندگی کا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ انسان کی موت ہے۔ تو یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 مقامات اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھ کے رہنا ہے۔ اب ثناء اللہ خان صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی لوگ زندہ ہوتے ہیں ان سب کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ سارے نے مر جانا ہے، میں تھوڑی مرنا ہے۔ وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ سب نے مر جانا، ہم سوچتے رہتے ہیں فلاں مر گیا تو کیا ہوگا، فلاں مر گیا تو کیا ہوگا، کبھی شاید ہم نے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت تمہارے تمام اعمال کا پورا پورا صلہ تمہیں وہاں دیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ دنیا عمل کا جہان ہے، یہ صلے کا اور بدلے کا جہان نہیں ہے، یہ صرف عمل کا جہان ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں، نمازیں پڑھنے کے باوجود تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسان برائی کے راستے کے اوپر چلے پھر بھی اللہ اس کو خوشحال کر دے، انسان رب کا نافرمان ہو پھر بھی اللہ اسے خوشحال کر دے، کیونکہ یہ دنیا بدلے کا جہان نہیں ہے۔ انسان کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس جا کے ملے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا سب سے کامیاب انسان وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جسے جہنم سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی کو حاصل کر لے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری کو حاصل کر لے، یقیناً یہ کامیابیاں ہیں،
اللہ ہم سب کو جائز طریقے سے عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کا وارث بنائے. فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، جہنم کا عذاب اس سے پھیر دیا، جہنم کی کھولتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کو اس سے دور کر دیا، فقد رحمہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے تو مجھ پہ بہت بڑی رحمت فرما دی ہے. پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، موت کا ذکر کرنے کے بعد دنیا کا ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو موت سے غافل کرنے والی چیز دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کا چاہ و چلال ہے، یہ دنیا اور اس کا مال ہے. فرمایا یاد رکھو میرے بندوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکے والی چیز ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے محترم ساتھیوں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک انتقال کے بعد زمین انسان کے نام ہوتی ہے. جب انتقال ہوتا ہے باپ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب زمین بچوں کے نام ہو گئی ہے. کہتے ہیں جی میرے پاس رجسٹری بھی ہے، انتقال شدہ جگہ میرے پاس ہے، میرے رقبہ جو ہے وہ انتقال میرے نام پہ ہوا ہے. ایک انتقال کے بعد یاد رکھیے میرے محترم ساتھیوں، زمین انسان کے نام پہ ہوتی ہے، اور دوسرے انتقال کے بعد انسان زمین کی منو مٹی تلے چلا جاتا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان کو اللہ دو وادیاں سونے چاندی کی بھری ہوئی دے دے، اور وادی کسے کہتے ہیں آپ نے سنا ہے، وادی کشمیر کہا جاتا ہے، وادی ناران کا آن کہا جاتا ہے. اتنا سونا، اتنی چاندی اور ہیرے جواہرات اللہ دے دے، فرمایا لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے، لگتا سال سال اس کا پیٹ یہاں بھی نہیں بھرے گا، وہ کہے گا نہیں ایک اور ہونی چاہیے، ایک میرے پاس آیا آپ دیکھ لیں. ہم سب کا یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ. ایک ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، ہم کہتے ہیں دو ہونی چاہیے، دو ہو جائیں ہم کیا سوچتے ہیں تین ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا جو پیٹ اللہ نے آدم کے بیٹے کو لگا دیا ہے، انسان کو لگا دیا ہے، دنیا کا مال اس پیٹ کو نہیں بھر سکتا. اس پیٹ کو بھرنے کے لیے رب العالمین نے قبر کی مٹی کو پیدا کیا ہے، فرمایا وہ اس کا پیٹ بھرے گی. اور اہل علم کی بات بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مردے کو قبر میں دفنا کے واپس لوٹتے ہیں لوگ، سب سے پہلے جو اس کے جسم کا حصہ پھٹتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہوتا ہے. اسی پیٹ کے لیے ہم کہتے ہیں اس پیٹ کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر انسان حلال اور حرام کی تمیز کو بھولتا ہے تو سب سے پہلے یہی پیٹ پھٹتا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے. تو یہ موت میرے محترم ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جسے یاد رکھنے سے ہی انسان کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے. ایک صحابی نے عرض کی جناب اس دنیا میں بڑے بڑے ذہین ہیں، بڑے بڑے دانا عقل مند ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا ذہین انسان کون ہے؟ اب دیکھیے ایک وہ بندہ ہے جو میری نظروں میں ذہین ہے، ایک وہ انسان ہے جو آپ کی نظروں میں ذہین ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب رسول کی نظروں کے اندر کون ذہین ہے. عرض کی گئی جناب من اقیس الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ دانا اور عقل مند کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اکثرهم ذکر للموت، جسے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے مال کماتے خرچ کرتے ہر وقت اپنا آخری وقت
اور اپنی موت جس کو کثرت کے ساتھ یاد ہے وہ سب سے ذہین اور فطین انسان ہے۔ اور فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ بڑھ کر اپنی دنیا سے بڑھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے، یہ سب سے ذہین انسان ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، جنہیں اپنی موت یاد ہے، کما رہے ہیں تب بھی اپنی موت یاد ہے، خرچ کر رہے ہیں تب بھی اپنی موت یاد ہے، اللہ نے خوشی دی ہے تب بھی اپنی موت یاد ہے، غم دکھ تکلیف آ گئی ہے تب بھی اپنی موت یاد ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں پھر بھی اپنی موت یاد ہے، دکان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، جہاں بھی ہے اپنی موت یاد ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی عزتیں اور آخرت کی عزتیں ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنا دی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موت کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے میرے محترم ساتھیوں کہ جب انسان کی کوششیں دم توڑ جاتی ہیں، جہاں پر میڈیکل سائنس بھی اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتی ہے اور ڈاکٹر بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ اب دوا نہیں، اپنے مریض کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اس کے بعد جو نتیجہ انسان کے پاس آتا ہے وہ انسان کی، میری اور آپ کی موت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین وضو کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، احرام کی حالت میں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، حلال کماتے، حلال کھاتے، حلال خرچ کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو، مسلمان بیٹیوں کو پردے کی حالت میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ پھر مرنا تو سب نہیں ہے، اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے میرے ساتھیوں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک ہے، جو قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بريء عن ثلاث، فرمایا کہ جس بندے کا جنازہ گھر سے اٹھا، جس کی موت واقع ہوئی اور وہ 3 گناہوں سے اللہ نے اس کو بچایا ہوا تھا، فرمایا رب العالمین اس مومن بندے کو جنت کی نعمت نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الغرور، ساری زندگی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، نہ اپنوں کو دھوکہ دیا نہ پرایوں کو دھوکہ دیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنوں کو بیچتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ سے تو غلط بات نہ ہم کر سکتے، اس کا مطلب ہے دوسروں سے غلط بات ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ الدین، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس کے ذمہ قرض نہیں تھا، قرض لیا بھی تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے رحمت کی، اس نے اپنا قرض واپس کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو لوگوں کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں واپس نہیں کرتے قرض لے کے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ الکبر، جس بندے کے اندر تکبر نہ ہوا اور اس کی موت اس حالت کے اندر آئی کہ تکبر اس کے اندر موجود نہیں تھا، فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس مسلمان عورت کی موت اس حال کے اندر واقع ہوئی کہ جب اس کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا، وزوجها عنها راض، اس کا خامد اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، وہ اپنے خامد کی خدمت گزار تھی، اپنے خامد کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے خامد کی شکر گزاری کرنے والی تھی۔ فرمایا اللہ ایسی نیک بخت عورت کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ ایک نیک آدمی کی قبر کیسی ہوتی ہے گزشتہ جمعے ہم نے سمجھا تھا۔ اب ایک نافرمان اور ایک کافر اور باغی کے ساتھ قبر میں کیا کیا جاتا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک کافر کو، ایک باغی کو، مشرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے کو قبر میں آگے مڑ کر نکیر اٹھاتے ہیں، وہ کیا کہتے؟ اجلس، اٹھ کے بیٹھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَجْلِسُ مَرْعُوبًا وَخَائِفًا، جب وہ قبر میں اٹھتا ہے اللہ کا نافرمان، اس پہ کبھی داری ہوتی ہے، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے، ایک دہشت اس کے وجود کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ وہ جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے سر کی طرف بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کے دائیں جانب بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کی بائیں جانب بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کے قدموں کی جانب بھی اللہ کا عذاب ہے۔ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے تھی؟ بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، کس دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے آیا ہے؟ من نبیک، کس نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کانپتے ہوئے وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، افسوس مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ساری زندگی اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہ کہہ دیا کرتا تھا، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ مجھے دیکھنا چاہیے میرے رسول کا تعارف کیا ہے، میرے نبی کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے رب کی توحید کیا ہے، اس دین کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ہر سوال پہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، افسوس میری جان کے اوپر افسوس، مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہ کہہ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان کذبا، میرے فرشتوں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیے اگر دنیا میں آنکھیں کھول کے اپنی زندگی بسر کریں گے، قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرفراز فرما دے گا۔ اللہ کا قرآن مجید میں فیصلہ ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے اپنی زندگی اندھا بن کے گزاری، اللہ کی آیات کو سنا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنا، اسلام کی تعلیمات کو سنا، حلال کھانے کی آیات بھی سنی، حرام سے بچنے کی آیات بھی سنی، جھوٹ کا عذاب بھی سن کر گیا، غیبت کی سزا بھی سن کر گیا، جوئے کی کمائی کا نتیجہ بھی سن کر گیا، اور رشوت کی کمائی کا نتیجہ بھی سن کر گیا، اس کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا، اپنی من مانیاں کر کے گیا، اپنی مرضی سے زندگی بسر کر کے گیا۔ فرمایا جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا ہم اسے آخرت میں بھی اندھا ہی رکھیں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جس بندے نے زندگی میں ہدایت کے راستے کے لیے کوشش نہ کی، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اس کو ہدایت کے راستے سے بہت بھٹکا ہوا چھوڑ دیں گے، جب اسے جواب نہیں آئے گا۔ ہر طرف سے عذاب ہے، عذاب کو روکنے والی چیز کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کا حکم ہوگا میرے فرشتوں جہنم کی آگ کا بستر اس کے نیچے بچھاؤ، جہنم کی آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى جَهَنَّمَ أَوْ إِلَى النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں دروازے کو کھول دیا جائے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جہنم کا دروازہ کھلنے پر اس قبر کی حالت کیا ہوگی۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام کثیر تعداد میں ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر میری اس مسجد نبوی کے اندر 1,00,000 نمازی موجود ہوں اور جہنم سے ایک جہنمی کو میری مسجد میں بھیجا جائے اور وہ صرف آ کے یہاں پہ ایک سانس لے لے، فرمایا اس کی سانس میں اتنی حرارت ہے، اس کی سانس میں اتنا جو ہے وہ اس کی تپش اتنی ہوگی کہ یہ مسجد بھی جل کے راکھ ہو جائے گی، اور مسجد میں موجود 1,00,000 نمازی بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔
یہ کس کی تپش ہے؟ جہنم کی تپش نہیں ہے، جہنمی کے سانس کی تپش ہے۔ اور جس بد نصیب کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ دعا نہیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تیرا رسول تجھ سے عذاب قبر سے تیری پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کی طرف سے تپش بھی آ رہی ہے، جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کا جنت کی طرف سے بھی ایک دروازہ کھولو۔ جب جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، لو اطعتہ، دیکھ تیرا ایک محل رب نے جنت میں بھی بنایا تھا، اگر تو اللہ کی مان لیتا تو تیرا محل جہنم، تو تیرا ٹھکانہ جہنم کے اندر نہ ہوتا، تو جنت کا وارث بنا دیا جاتا، تو نے رب کی مانی ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ حسرت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اندھا ہوگا، اس کو سنتا بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک ہتھوڑا ہوگا اور وہ ہتھوڑا اس کے سر کے اوپر مارے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر کا ہتھوڑا مارنے والا فرشتہ اگر اس کا ہتھوڑا ایک مضبوط پہاڑ کے اوپر مارا جائے، وہ پہاڑ بھی اس ہتھوڑے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، فرمایا ہم اس کی معیشت کو اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر عذاب قبر کا ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہوگا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور کیسے تنگ کیا جائے گا؟ فرمایا ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی، پھر ایک انتہائی خوفناک چہرے والا، انتہائی خوفناک شکل والا انسان اس کی قبر میں آئے گا۔ وہ بندہ اس سے پوچھے گا، اللہ کا تو پہلے ہی عذاب بہت ہو رہا ہے قبر میں، من انتا، تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا وہ خبیث عمل ہوں، تیری برائیاں ہوں جو دھوکے تو دنیا میں لے کے آیا تھا، جو لوگوں کو تنگ کر کے غریبوں کا حق مار کے یتیموں کا حق مار کے جو تو آیا، جو تو نے اپنی زبان کا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، رب کی نافرمانی کی، وہ تیرے سارے گناہ مل کر ایک خوفناک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ حالات ہیں جو قبر میں ایک اللہ کے نافرمان کے ساتھ کی جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم ساتھیوں، یہ کوئی افسانہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، کسی ڈائجسٹ کا یہ ورق نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو رب اور رب کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ اب روز قیامت تک اس کو عذاب ہو رہا ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آخرت کا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہوگا۔ ہر انسان جس حالت کے اندر مرا ہوگا، جس نیت پہ اس کی موت آئے گی، اسی نیت پہ اسی حالت میں اللہ اس کو قبر سے اٹھائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ کیوں شرابور ہوگا؟ فرمایا آج جو سورج 9,30,00,000 میل دور ہے، وہ ایک میل پہ انسانوں کے سروں کے اوپر آ جائے، ہم سے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر پسینہ آئے گا، گناہوں کا پسینہ،
اللہ کی نافرمانیوں کا پسینہ، حرام اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کا پسینہ آئے گا۔ فرمایا کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور بعض بدنصیب ایسے ہوں گے ان کا سارا وجود ہی گناہوں کے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہے میرے محترم ساتھیوں، جس دن اللہ رب العزت احکم الحاکمین جہنم کو بھی لے کے آئیں گے، خود بھی اللہ تبارک و تعالی انصاف کے فیصلے کرنے کے لیے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، صف باندھے ہوئے فرشتے بھی آ جائیں گے، رب العالمین بھی آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 جب جہنم کو باندھی جائیں گی۔ فرمایا ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، جہنم ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی۔ 4 ارب 90 کروڑ کی یہ تعداد بنتی ہے، اتنے مضبوط طاقتوں والے فرشتے ہوں گے جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اندازہ کریں اگر انسان کا کمزور وجود اس جہنم میں چلا گیا، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس میدان کے اندر کسی کو کوئی استثناء نہیں دیا۔ آج تو استثناء حاصل ہے، آج تو ہر ملک کے اندر استثناء حاصل ہے۔ صدر کے لیے یہ استثناء ہے، وزیر اعظم کے لیے یہ استثناء ہے، چیف جسٹس کے لیے یہ استثناء ہے۔ روز قیامت ایک ایسا عدل انصاف کا دن ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء وہاں موجود نہیں ہوگا۔ انبیاء کی زبان پہ کیا ہوگا؟ رب سلم رب نفسی، یا اللہ ہماری جان کسی طرح بچا لی جائے، یا اللہ ہمیں کسی طرح یہاں سے جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جہنم برپا ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی، عدل کے ساتھ فیصلے شروع ہوں گے۔ فرمایا کہ انسان جس نے اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک، اپنے بڑھاپے تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا ہوگا، ایسی بھی کسی نے اگر زندگی گزاری ہوگی، روز قیامت وہ بھی سمجھے گا لحقرہ یوم القیامہ، یا اللہ جو مجھے کر کے آنا چاہیے تھا میں وہ کر کے نہیں آیا۔ حضرت معاذ غالباً فرماتے ہیں لو ان احدکم عمل عملا 70 نبیا لحقرہ یوم القیامہ، جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، کسی انسان نے 70 نبیوں جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، وہ ان نیکیوں کو بھی اپنی نجات کے لیے کم سمجھے گا۔ اس کو یاد آئے گا فلاں میری زندگی کی رات، فلاں وقت، وہ فلاں موقع، وہ فلاں گھڑی، وہ فلاں لمحہ میں وہ نیکی کر سکتا تھا، میں اللہ سے دعا کر سکتا تھا، میں رب کو راضی کر سکتا تھا۔ لوگ اگرچہ حرام کما رہے تھے، میں ان کے ساتھ لگ گیا، میں تو حلال کما سکتا تھا، میں تو ہدایت کے راستے پہ آ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے عرض کی جناب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا رب اور بندے کا جو مکالمہ ہوگا نا قیامت کے دن، اس کی وجہ سے مسکرایا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا روز قیامت بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ تو عدل کرنے والا ہے، یا اللہ ظلم تو کرتا نہیں کسی پر۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نہیں میں کسی پہ ظلم کرتا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے روز قیامت رسول بھی اللہ کے پاس گواہی دینے کے لیے پہنچیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی مقدمہ دائر کریں گے روز قیامت اللہ میری سنت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج اللہ کی قسم ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ الا من رحم ربک، قرآن منع کرتا ہے مسلمان رکنے کے لیے تیار نہیں، قرآن حکم دے رہا ہے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء و رسل بھی گواہی دیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے جیسے تو کہے گا ویسے تیرا فیصلہ کریں گے. آپ نے فرمایا اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا, اس کے قدم بول کر گواہی دیں گے وہ کہاں چڑھ کے اللہ کی نافرمانی کر کے گیا تھا. آنکھیں بول کے گواہی دیں گی, ہاتھ بول کر گواہی دیں گے, اس کے کان بول کر گواہی دیں گے. آپ نے فرمایا وہ بندہ کہے گا وہ تمہارے لیے ہلاکت ہو, تمہیں بچانے کے لیے تو میں نے اللہ سے جھوٹ بولنا تھا, تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی. عذاب کیسے کیا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ ناسمجھ انسان ہمیں تو اس رب نے بلایا ہے جو ہر چیز کو زبان عطا فرما سکتا ہے. وہ ایسا دن ہے میرے محترم ساتھیو جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں کے امتیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی وہاں کے سوال کریں گے. اللہ رب العالمین کے یہاں بات پوچھ کی جائے گی. فرمایا 5 سوال ایسے ہوں گے جب تک بندہ ان کا جواب نہیں دے گا اللہ کی بارگاہ میں کٹہرے حساب کے کٹہرے سے قدم نہیں لا سکے گا. عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے, اپنی جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے, بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا, تو نے خرچ کہاں پہ کیا ہے, اور یہ بتا میرے بندے جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس پہ عمل کیا کر کے آیا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, آخرت کے متلاشی ہیں, قرآن اور سنت پہ بے لوث اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. ابو درداء کو ڈر لگتا ہے تو اس بات سے لگتا ہے ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو ساری مخلوق کے سامنے رب مجھے بلا کے پوچھے ابو درداء ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, ہر چیز سے صرف نظر کر جاتے ہیں, ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ابو درداء تو بس اس بات کا مجھے جواب دے دے جو جس چیز کا تجھے علم تھا ابو درداء اس پہ کتنا عمل کر کے آیا ہے. ہم سب سے یہ سوال ہوگا, اللہ مجھ سے بھی سوال کریں گے. آج کسے پتا نہیں نماز فرض ہے, آج کسے پتا نہیں مردوں کے لیے داڑھی فرض ہے, آج کسے پتا نہیں مسلمان بہو بیٹیوں کے لیے پردہ ضروری ہے, آج کسے پتا نہیں نام تول میں کمی کرنا, رشوت کی کمائی, یہ جوا, یہ سود اور یہ سارے حرام کے طریقے حرام ہیں. یہ پتا ہونے کے باوجود بھی لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سوچیں اگر اللہ مجھے کھڑا کر لے, آپ کو کھڑا کر لے اور اللہ ہم سے ہی پوچھ لے بتاؤ جو تمہیں علم تھا اس پہ کیا عمل کر کے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت حساب و کتاب لیا جائے گا. فرمایا کئی خوش نصیب تو ایسے ہوں گے اللہ بڑا ان سے آسان حساب لے گا, بڑا آسان حساب ہوگا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من نوکشا جس بندے سے باز پرس کی گئی, جس سے تفتیش شروع ہو گئی وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. جس سے بھی حساب لیا وہ ہلاک ہو جائے. عرض کی گئی جناب اللہ کو قرآن میں کہتے ہیں آسان حساب بھی ہوگا. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آسان حساب پتہ کیا ہے, بندہ اللہ ایمان والوں کو بلائے گا پاس, اللہ پوچھے گا فلاں گناہ کیا تھا, فلاں گناہ کیا تھا, فلاں بندہ ماننے کا کہے گا اب تو بچنے کا راستہ نہیں ہے. اللہ فرمائے کہ میرے بندے تیری توحید کی وجہ سے, تیرے ایمان کی وجہ سے, تیرے نیک عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم نے تیرے پہ پردہ رکھا تھا, آج بھی ہم تجھ پہ پردہ ہی رکھیں گے, جا میری جنت کا مہمان بن جا. یا اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اللہ ہمارے عیوب کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے دور فرما دے. لیکن آپ نے فرمایا من نوکشا جس سے پوچھ لیا گیا بتا یہ کیوں کر کے آیا ہے, یہ کیوں نہیں کر کے آیا, فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور کئی خوش نصیب ہوں گے اللہ نے کچھ بھی نہیں پوچھنا ان سے, کچھ بھی نہیں پوچھنا. نبی اسلام نے فرمایا 70,000 کے ساتھ 70,000 4 ارب 90 کروڑ لوگ, ایسی بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. فرمایا بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. یا اللہ ہم تو اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دے سکتے,
اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، ازواج کو اللہ بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر لگا ہوگا، ساری مخلوق سامنے ہوگی، اللہ اعلان فرمائیں گے اینا جیرانی، اینا جیرانی، فرشتوں پتا کرو میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کا پڑوسی بن سکے، آپ کا ہمسایہ بن سکے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ فرمائیں گے اینا عمار المساجد، وہ کہاں ہے میرے بندے جو مسجدوں کی آبادکاری کیا کرتے تھے، گھر میرے تھے فکر ان کو لگی ہوتی تھی، گھر میرے تھے مال وہ خرچ کرتے تھے، گھر میرے تھے وقت وہ اپنا دیا کرتے تھے۔ جاؤ فرشتوں میرے ہمسایوں کو اس قیامت کی گرمی سے نکال کے میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی مساجد کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اور ایک حدیث میں نبی اسلام کا فرمان ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عادل حکمران، حیا اور شرم سے جوانی گزارنے والا نوجوان، سود اور اسی طرح مال یتیم سے اپنے آپ کو بچانے والا، برائی بدکاری زنا سے اپنے آپ کو بچانے والا، چھپ کر صدقہ دینے والا، اور یہ سارے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے اندر لے لے گا۔ ان کو نہ دھوپ لگے، قیامت کی سختی ان تک نہ پہنچے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے بلکہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں میں نے ان سے نہ بات کرنی ہے، نہ میں نے ان سے رحمت کی نظر ان کی طرف دیکھنا ہے، نہ میں نے انہیں معاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں ایسے اللہ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسبل، ایک وہ بندہ جس کی شلوار، جس کی چادر، جس مرد کی پتلون ٹخنوں سے نیچے، اللہ فرمائیں گے میں نے رحمت کی نظر اس پہ کرنی نہیں ہے۔ صرف مسجد میں نہیں میرے ساتھی، گھروں میں بھی جائیں، شادیوں میں بھی جائیں، بازاروں میں جائیں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کر کے اس کو جتلانے والا، جھوٹ بول کر مال بیچنے والا، وشیخ زانی، بڑھاپا تو آ گیا ہے لیکن بدکاری سے جو اپنے آپ کو نہیں بچاتا، بڑھاپے کے باوجود فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جو متکبر لوگ ہوں گے اللہ متکبر سے بچائے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باطل الحق وغمط الناس، بندہ یہ کہے ٹھیک ہے جی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، حق تو بنتا ہے اس کا لیکن میں نہیں دیتا۔ حق پتہ چلنے کے باوجود جو اس کو قبول نہ کرے وہ متکبر ہے، اور جو لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے کہ ان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے وہ بھی کون ہے؟ متکبر ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ نے میرے قریب کر دے گا، میرے پاس آ، یا اللہ ہمیں بھی روزے قیامت ہمارے نبی کے قریب فرما۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والے ہوں گے، درود بھیجنے والے ہوں گے۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے قیامت یہ روزہ بھی آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا، دونوں کہیں گے یا اللہ حکم تیرا تھا، تیرے حکم سے اللہ رمضان کی راتیں آئیں، اس نے نیند بھی قربان کر دی، اللہ اس نے بھوک پیاس بھی قربان کی، اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کو معاف کر دے، گناہ تو اس کے ہیں اللہ لیکن اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ فرمایا جس کے حق میں روزہ قرآن سے بارش کر دے گا اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی سختیوں سے، موت کی سختیوں سے اور آخرت یعنی روز قیامت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔